میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیات تلاوت کی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ جو کچھ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے فخذوہ، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ۔ اس فخذوہ مضبوطی کے جملے کی تشریح کی ہے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی جو آسان ترین مثال ہے وہ یہ، ایک آدمی گوشت بنائے، گوشت میں ہڈی بھی ہو اور اس کے ساتھ ہڈی کے ساتھ گوشت بھی ہو، گوشت آدھا کچا ہو آدھا پکا ہو، ٹھیک ہے، بعض ایسا ہوتا ہے نا گوشت کبھی کبھار کچا بھی ہوتا ہے۔ اب جو بوٹی اس کے سامنے آئی ہے تو اس کے ساتھ ہڈی بھی ہے، اب ہاتھ سے تو الگ ہوتی نہیں، تو وہ اس بوٹی کو لے کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں دانتوں کے نیچے رکھ کر کے اور اس کو کھینچتا ہے تاکہ یہ گوشت بوٹی سے ہڈی سے الگ ہو کر کے میرے حلق میں چلا جائے، میرے منہ میں آ جائے۔ اس ہڈی سے گوشت کے اس حصے کو الگ کرنے کے لیے اس وقت اس آدمی کی جتنی توجہ ہوتی ہے تو وہ وہی سمجھتا ہے جو اس عمل کو کرے، ٹھیک ہے۔ اسی بنیاد پر جیسے اس آدمی کی اس وقت کو کیفیت ہوتی ہے کہ یہ گوشت کا حصہ ہڈی سے الگ ہو کر کے میرے جسم کا حصہ بنے، تو اسی طرح ہمت اور حوصلے اور توجہ کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے آداب کو اختیار کیا جائے، اپنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو سب سے پہلا تحفہ دیا ہے وہ قرآن کریم ہے، اور آج اسی کے حوالے سے البتہ قرآن کی کانفرنس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلا پیغام دیا ہے وہ قرآن کریم کا ہے، ٹھیک ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلے وہی علماء حضرات بیٹھے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں اپنی جگہ، لیکن تمام نعمتوں کا خلاصہ وہ قرآن کریم، تمام کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہوا ہے کہ آپ کی نبوت کی ابتدا وحی الہی سے ہوئی۔ اسی بنیاد پر اگر ہم امتی ہیں اور ہیں الحمدللہ، تو امتی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے آداب کو تو اپنائے، لیکن سب سے بڑی آداب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا سب سے بڑا مقصد۔ چونکہ بیان کا کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے میں دو باتیں اور کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے بر صغیر کے بڑی شخصیات میں سے، بر صغیر کے علماء میں سے، بڑے حضرات میں سے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ ان کے 2 منٹ کی تقریر ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ پشاور سے دلی جا رہے تھے، تو یہ پرانے اس زمانے میں یہ سلسلہ تو نہیں تھا، تو ریل اسٹیشن پر آتے تھے تو لوگ ان کو دیدار کے لیے، استقبال کے لیے، تو گجرانوالے میں جو ریل رکی ہے ٹرین، وہ 2 منٹ کا ٹائم ہوتا تھا، اب 5 منٹ رکتے، اس زمانے میں 2 منٹ۔ تو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ آئے پائیدان پر، یعنی جو گیٹ ہوتا ہے گاڑی کے ڈبے کا، اس پر کھڑے ہوئے اور 2 باتیں کی ہیں۔ وہ باتیں کیا ہیں کہ اپنی زندگی کا ایک نصب العین متعین کر جو مقرر کر لو، میرے زندگی کا نصب العین کیا ہے، پھر اس نصب العین تک پہنچنے کی بھرپور کوشش اور محنت کرو، ٹھیک ہے۔ اب میرے اور آپ کی زندگی کا نصب العین کیا ہے؟ اللہ کی رضا، پیغمبر علیہ السلام کی اتباع۔ اب اللہ کی رضا حاصل ہوگی اللہ کے کلام کے ساتھ، اور پیغمبر علیہ السلام کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حاصل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیروی سے۔ تو یہ 2 باتیں ہم ایک طے کر لیں، ہم نے اپنی زندگی کا ایک معمول بنانا ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے پڑھنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے، اس کے اندر جو احکامات ہیں ہم ان پر عمل کرنا ہے اور پھر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ 2 باتیں یہاں اپنی زندگی کا ایک نصب العین متعین کر لو، پھر اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور صلاحیت اور کوشش جو بھی اللہ نے دی ہے اس کوشش کو اپناؤ،
تو زندگی کا نصب العین میرا اور آپ کا کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، یعنی عقیدہ توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ یہ ایک بات یہاں مکمل ہو گئی، اور اگلی گزارش ہے وہ ایک انتہائی اہم ترین بات ہے، وہ ہے ایک تابعی ہیں ابو خازم، وقت کا جو بادشاہ تھا وہ مدینہ شریف گیا، وہاں جا کر کے اس نے لوگوں کی دعوت کی۔ علماء حضرات اس پورے واقعے کو پڑھیں گی اور پھر اس کو سنائیں گی۔ بات لمبی ہے، میں لمبی بات نہیں کرتا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پہلے سپارے کی آیات کریمہ، اس کے اندر مفتی مبشر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل کی ہے، میں صرف 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ جب 3 دن گزر چکے تو خلیفہ وقت نے پوچھا کہ سارے لوگ آ گئے؟ تو کہا کہ باقی تو سارے آ گئے، لیکن ایک آدمی ہے جو فلان جگہ بیٹھا، وہ نہیں آیا۔ ان کو بلایا گیا، ان کے ساتھ سوال جواب ہوئے، وہ لمبی گفتگو ہے، لیکن وہ ساری گفتگو کا خلاصہ 2 باتیں ہیں۔ تو خلیفہ نے آخر میں پوچھا کہ کل ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا، ہمارا کل ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو وہ خازن تابعی نے پوچھا، سوال کا جواب دیا کہ اپنا ٹھکانہ قرآن کریم میں تلاش کرو، اپنا ٹھکانہ قرآن کریم میں تلاش کرو۔ تو اس نے پوچھا کہ قرآن کریم کی کون سی آیات کریمہ ہے کہ جس سے میں اپنا ٹھکانہ تلاش کروں؟ تو وہ جملے تھے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ ٹھیک ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیکوکار وہ جنت کے اعلیٰ مقامات پر ہوں گے، اور اس کے برعکس کی زندگی گزارنے والے وہ کہیں گے کہ بڑی زبان ہمیشہ ہمیں ڈراوا سناتے ہیں۔ تو اپنے فرمایا کہ قرآن کریم میں اپنے لیے ان دونوں طبقوں میں سے آپ نے کہاں جانا ہے، اس کے لیے گویا کہ راستے کا تعین کر۔ 2 باتیں ہو گئی، اور تیسری بات یہ کہ بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے بڑے صغیر کے بڑی شخصیات میں سے جو آج پوری دنیا میں وہ مدارس کا کام ہے، وہ تصانیف کا کام ہے، وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، وہ جہادی نظام ہے، وہ تحریک پورے دنیا میں موجود ہیں، ان سب کے سب کا امام شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو پورے دنیا میں آج جتنا بھی کچھ ہے تو باقی، لیکن شاگرد ان سے جو اگے ان کے شاگرد بنے، ان نے سب کچھ پھیلایا۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ آسمان پر بلا لے تو میں کیا کروں؟ یہ ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کریں گے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو شاید فرمایا کہ میں سب سے پہلے ہندوستان کی سب سے بڑی پہاڑ، یعنی سب سے بڑا اونچا پہاڑ تلاش کروں گا، اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کروں گا، اور اس پہاڑ کے چوٹی پر چڑھ کر کے اپنے پاؤں کے ایڑیوں پر کھڑے ہو کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤں گا اور کہوں گا یا اللہ یہاں تک پہنچنا میرے بس میں تھا، یہاں سے اوپر اٹھانا آپ کے اختیار ہے۔ اب میں اور آپ یہ ایک جملہ ہم سب کہتے ہیں، اللہ فضل فرمائیں گے، اللہ کرم فرمائیں گے، اللہ بخشش فرمائیں گے، اللہ بڑے کریم ذات ہیں۔ یہ ساری باتیں تو ہم کریں، لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے کوئی بھی نہیں بیٹھتا۔ اللہ کریم ضرور ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں۔ جسم کو کپڑے کی ضرورت ہے، ہم بازار جائیں گے، لیکن کپڑے کو لا کر کے اتھان کو جسم کے پر نہیں لپیٹیں گے، اس کو دردی کے پاس لے جائیں گے، یہ ایک سبب ہے۔ ٹھیک ہے، کھانا پینا میری اور آپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، رازق ہیں، دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے اسباب تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام ایسا نہیں کہ جو بغیر محنت اور کوشش کا حاصل ہو۔ تو اللہ کی رضا، اس کی منشا اور اللہ کی خوشنودی، اور کل آنے والے جو میرے اور آپ کا آخری اور ابدی ٹھکانہ جنت ہے، اس کے حصول کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، علماء ذات تو سب کچھ پتہ ہے، میں اپنے لیے اور آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ کل قبر میں جب ہم جائیں گے تو قبر میں کوئی اور جسم نہیں ہوگا، یہی جسم جو میرے اور آپ کے عزیز کفن میں لپیٹ کر وہاں رکھ کر کے آئیں گے، یہی جسم ہوگا۔ وہاں اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا
وہ یہاں کی ہوئے اعمال کے بدلے میں ہوگا. جو کچھ لے کر آئیں گے میرے بھائیوں وہی کچھ سامنے آئے گا. مجھے اور آپ کو گاڑی میں بغیر ٹکٹ کے کوئی جانے نہیں دیتا, ہوائی جہاز میں بغیر ٹکٹ کے کوئی جانے نہیں دیتا. میرے بھائیوں اگر خالی ہاتھ ہم جائیں گے تو یہاں اگر بغیر ٹکٹ کے جائیں گے تو گرفتار ہوں گے. اس لیے وہاں کے مشکلات سے بچنے کے لیے یہ جو وقت تھوڑا سا بہت مجھے اور آپ کو دیا اللہ نے, اس پر ہم اپنی محنت اور کوشش کریں. اور ایک آخری بات گزارش کرنی ہے, وہ یہ کہ یہ جو آج کل کی وبا ہے, یہ آج کل جو کرونا کی وبا ہے, یہ بزرگ سامنے بیٹھے ہیں, اس کی طرح اور بھی ایک بزرگ وہ بیٹھے ہیں, ایک سامنے بیٹھے ہیں. پرانے زمانے میں ایک وبا جب ٹھنڈ ہوتی تھی, موسم تبدیل ہوتا تھا تو لوگوں کو کھانسی, نزلہ, زکام, بخار, اس کو کہتے ہیں نمونیا. کیا کہتے ہیں بھائی؟ اس کو کہتے ہیں نمونیا. اب نمونیا کو بدل کر کے کورونا بنا دیا. تو نمونیا کا علاج اس زمانے میں خاشخاش کی جو ڈوبری ہوتی تھی اس کا کعوہ بناتے تھے, اور اس کے جو بیج ہوتے تھے اس سے دودھ پتی بنا کر پیتے تھے, اور یخنی بنا کر پیے تو جب کھانسی اور نزلہ زکام ختم ہو گیا تو معاملہ ٹھیک ہو گیا. اس لیے دعا ضرور مانگیں, اختیار بھی ضرور کریں, لیکن اس کرونا کے وبا کو اپنے دماغ پر سوار نہ کریں. کسی کو تکلیف ہو جائے تو حکیم اجمل خان نے ایک نسخہ بتایا ہے, اور وہ آپ حضرات استعمال کریں. اگر کسی کو تکلیف ہے, وہ 200 روپے کا نسخہ ہے, تو ڈبل ہو جائیں گے, 2 دفعہ استعمال کریں گے تو 400 کو بن جائے گا. حلقے گاؤں زبان اور خمیرہ لہو کے شکستان, یہ 2 چیزیں بازار میں ملتی ہیں. 1919 میں یا 1819 میں یہ وبا اس وقت پھیلی تھی جب حکیم اجمل خان صاحب زندہ تھے. اس زمانے میں 2500 افراد فوت ہوئے تھے اس وبا کی وجہ سے, اور حکیم صاحب نے علاج کیا تھا 2 چیزوں سے. کس سے؟ حلقے گاؤں زبان, خمیرہ لہو کے شکستان, یہ دوائیاں 2. اس لیے باقی جو کچھ آپ کریں, لیکن ان دوائیوں کے اندر اثر بھی اللہ نے ڈالنا ہے, لیکن ایک وہ علاج ہے کہ جو آسان ہے, سستا ہے, تو میرے اور آپ کے جسم کا حصہ بن کر کے بیماری. تو یہ ہوتا کیا ہے, یہ سیڑھی کے اندر جو رگیں ہیں, ان رگوں کے اندر ریشہ پھنستا ہے, اور اس ریشے کی وجہ سے گلا خراب ہوتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ بخار ہوتا ہے, تو اس کے بعد کھانسی اور زکام ہوتا ہے. اس کو پرانے زمانے میں نمونیا کہتے تھے, یہ بزرگ بیٹھے ہوئے سارے, اور اب اس کا نام تبدیل کر کے کورونا بنا دیا. وبا ضرور ہے, احتیاط کریں, لیکن خدا نہ کرے کسی پر آ جائے, کم از کم میں نے اس کا علاج کسی حکیم سے پوچھ لیں. میں نے تو 6-7 حکیموں سے پوچھ کر کے, مجھے بھی تکلیف ہوئی تھی, مجھے بھی بخار ہوا تھا, میں نے باقی دوائیاں بھی کھائی, لیکن جو اصلی علاج ہوا تھا وہ میرا ہوا تھا 200 روپے سے. ٹھیک ہے جی, آپ کی گاؤں زبان اور لہو کا شکستان. اس لیے دعا بھی مانگیں, احتیاط بھی کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر بیماری آ جائے تو پریشان نہ ہو. ڈاکٹر بھی اس بیماری سے مرے ہیں, اور حکیم بھی مرے ہیں, بوڑھی بھی جاتے ہیں, جوان بھی. لیکن آخری بات یہ کہ یہ قاری صاحب کے پڑوس میں ایک علاقہ ہے, میرانی اس کا نام ہے, قاری صاحب کے پڑوس میں. وہ اتفاق سے چاروں طرف سے پہاڑ ہیں, درمیان میں تھوڑی سی آبادی ہے. ہمارا ایک دوست سے پچھلے سال کے ابتدائی دور میں جب مشکل ترین حالات تھے, ان دنوں میں فوت ہو گئے. شدید ترین بارش تھی, مجھے بخار تھا, میں نہیں جا سکا. بعد میں تعزیت کے لیے گیا اس کے بیٹے سے, میں نے پوچھا کہ آپ پر کیا گزری. انہوں نے کہا کہ ہم سب نے بیٹھ کر کے اپنی مسجدوں کو, جو پورے علاقے میں مسجدیں تھیں, ان کو 24 گھنٹے آباد کیا, تلاوت سے, نوافل سے, دعاؤں سے, اور گشت کرنے. یہ کام ہم نے پورے مہینے کیا. پورے علاقے میں ایک بھی بیمار نہیں. ٹھیک. اور کینسر سب سے خطرناک ترین بیماری ہے. کسی نے دیکھا ہے, استاد بھی میرے ہمارے مسجد میں موجود ہے, وہ جب وہاں سے داخل ہوتے تھے نا, تو وہاں بیٹھے لوگ کام جاتے تھے, اس کی کیفیت کو دیکھ کر تنگ آگے بیچارہ کب سے بڑا اسٹیٹ بینک کا ریٹائر. مجھے ایک دن کہا جی میں کیا کروں, میں تو خودکشی کے ریٹائر. میں کہا اللہ کے کلام کو پڑھ, قرآن کریم پڑھیں, پانی پر دم کر کے پئیں. یہ تو بڑا آسان کام ہے. اس نے شروع کیا. اب وہ روزانہ 10 سپارے پڑھتا ہے روزانہ, اور اس نے 15 یا 20 دن جب وہ عمل شروع کیا
وہ صحت مند ہو گیا. اب اس کا معمول بن گیا ہے 10 سپارے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت. ہم کو ہمت تو تھوڑی سی کریں کم از کم. کہنے کا مقصد یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ 2 چیزوں سے شفا حاصل کرو، ایک قرآن کریم اور ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت شہد. ٹھیک ہے، لہذا گزارش یہ ہے کہ اسباب کو ضرور اختیار کریں، لیکن نیت کس پر ہو؟ مسبب الاسباب پر ہو، وہ اللہ کی ذات ہے. یہ ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ہم یہ طے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد مبارک ہے کہ جس کا ماہ رمضان اچھا گزر جائے آنے والا پورا سال اس کا اچھا گزر جائے. اب یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے، ہم ماہ رمضان کو کیسے گزاریں. اگر آنے والے پورے سال ہم نے سکون والا بنانا ہے تو پھر ماہ رمضان کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ مولانا شیخ محمد مغل صاحب اور اس ابیالہ علاقے کی تحریک اشاعت کے 2 احباب اور یہ جتنے حضرات بھی تشریف لائے ہیں، ان سب کو جزائے خیر نصیب فرما، ان کو ہمت اور حوصلہ دے. ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہر میں خوشی بھی پہنچتی ہیں، تو میرے اندر بھی ہمت نہیں تھی، لیکن پھر باہر کیونکہ حالات جیسے ہم بھی آ گئے. اللہ آپ سب حضرات کو جزائے خیر نصیب فرما. تو آخری گزارش کہ زندگی کا نصب العین پہ بنا لیں، وہ نصب العین اللہ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، عقیدہ توحید، اتباع سنت. وہ عقیدہ توحید ملے گی قرآن کریم سے، اتباع سنت ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے. ان کو سیکھیں.